السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو فیکٹس پوائنٹ۔ دوستو، ہماری یہ زندگی اور ہماری یہ دنیا آج جیسی ہے ویسی نہ ہوتی اگر تاریخ میں کچھ غلطیاں سرزد نہ ہوئی ہوتی۔ جی ہاں دوستو، تاریخ میں ہوئی چند غلطیوں نے پورے کرۂ ارض کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کی پہلی جنگ عظیم ایک غلطی کا نتیجہ تھی اور دوسری جنگ عظیم بھی یہی غلطی کے سبب وقوع پذیر ہوئی، جہاں ایک لاپرواہی سے ٹائٹینک جہاز ڈوب گیا تھا۔ وہیں جاپان کے شہروں میں ہونے والے ایٹمی حملے بھی ایک انتہائی معمولی سے غلطی کا نتیجہ تھے، جس میں 1.5 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ تو دوستو چلیے آج جانتے ہیں تاریخ میں ہوئی سب سے بڑی غلطیوں کی داستان۔ تاریخ کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جس نے ٹائٹینک کو ڈبو دیا۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا تاریخ کا ایک بہت ہی اہم موڑ تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ برطانیہ کی اکانومی کو بھی لے ڈوبا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ امریکہ کی جگہ برطانیہ ہی آج دنیا کی قیادت کر رہا ہوتا۔ یہ جہاز اتنا بڑا تھا کہ اسے 16 الگ الگ حصوں میں بنایا گیا تھا۔ ٹائٹینک کو بنانے والوں نے اسے کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کا خطاب دیا تھا۔ اس جہاز کا کیپٹن ایڈورڈ سمتھ ایک کامیاب جہاز ران تسلیم کیا جاتا تھا۔ جب یہ جہاز آئرلینڈ سے اپنی آخری منزل لیون کی جانب گامزن تھا، تب ایک رات انہیں قریبی سمندر میں سفر کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے جہاز کا پیغام موصول ہوا، جس نے کیپٹن کو یہ آگاہی دی کہ ہم آپ سے تھوڑا آگے مغرب میں سفر کر رہے ہیں اور جس روٹ پر آپ سفر کر رہے ہیں وہاں برف کے کچھ پہاڑ نظر آئے ہیں، لہٰذا آپ ہوشیار رہیے گا۔ لیکن ایڈورڈ سمتھ، جو کہ ایک انتہائی سینئر کیپٹن تھا، اس نے اس چھوٹے لوگوں کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے جہاز میں بیٹھے VIP مہمانوں کو اپنا وقت دینا زیادہ ضروری سمجھا۔ اس رات جہاز میں ایک پارٹی بھی چل رہی تھی جس میں کیپٹن خود بھی شریک تھے۔ جب ٹائٹینک بتائے گئے اس علاقے میں پہنچا تو یہ برفانی چٹانیں اس کے اتنی قریب آ چکی تھیں کہ جہاز کو موڑنا ممکن نہ رہا، لہٰذا یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں سمندر کی نظر ہو گیا۔ اب جس غلطی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کی پہلی جنگ عظیم رونما ہوئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ 1914 میں آسٹریا ہنگری نامی ملک کا اکلوتا شہزادہ فرڈینینڈ اپنے نئے فتح ہوئے علاقے ساریا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس علاقے میں چھپے ہوئے باغیوں نے یہ منصوبہ بنا رکھا تھا کہ جیسے ہی شہزادہ ان کی سرزمین پر پہنچے گا یہ اس کا قتل کر دیں گے۔ کچھ جاسوسوں نے شہزادے فرڈینینڈ کو ان تمام منصوبوں سے آگاہ کرتے ہوئے اسے جہاں جانے سے منع کیا، لیکن جوش حکمرانی میں مبتلا یہ شہزادہ ساریا آن پہنچا، جہاں باغیوں نے گولی مار کر اس کا قتل کر دیا۔ یہ اس ملک کا ایک اندرونی معاملہ تھا، لیکن شہزادے کے قتل میں کچھ ایسے عناصر بھی ملوث نکلے جن کا تعلق پڑوسی ملک سربیا سے تھا۔ یہ دونوں ممالک میدان جنگ میں آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت کا یورپ جنگی معاہدوں میں بندھا ہوا تھا۔ جہاں سربیا کے کچھ دوست تھے، وہیں آسٹریا ہنگری کے بھی اپنے اتحادی تھے، اور یہ تمام کے تمام ایک ایک کر کے اس بیگانی جنگ میں کود پڑے۔ جرمنی، رشیا، فرانس، برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ پر شامل تھی۔ تو دوستو اس طرح ساریا میں چلی گولی نے ساری دنیا میں جنگ چھیڑ دی۔ آئیے اب چلتے ہیں جنگ عظیم دوم کی جانب، جس کی شروعات بھی ایک انتہائی معمولی غلطی کے سبب ہوئی۔ اگر یہ غلطی سرزد نہ ہوتی تو آج ہماری یہ دنیا بالکل ہی مختلف نظر آتی۔ ہوا کہ جوں کہ جنگ عظیم اول کے آخر تک فرانس اور برطانیہ نے جرمنی کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جرمنی کے بہت سے حصے اس کے پڑوسی ممالک نے ہتھیا لیے تھے۔ یہ واقعہ فرانس اور جرمنی کے مابین ہونے والی آخری جھڑپوں کا ہے۔ جو فرانس کا ایک سولجر ہنری ٹینڈی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جرمنوں پر گولیوں کی برسات کر رہا تھا اور جرمن افواج پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک پتلا سا جرمن نوجوان سپاہی زخمی حالت میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کو دعوت دی کہ وہ گولی چلا کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ ہنری ٹینڈی، جو کتنے ہی جرمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، اس نے نہ جانے کس خیال کے تحت اس جرمن فوجی کو جانے دیا۔ کئی سالوں بعد ہنری ٹینڈی کو اپنی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا کہ کاش اس نے اس جرمن فوجی کو مار دیا ہوتا۔ ہنری ٹینڈی جب تک زندہ رہا اپنی اس حرکت پر روتا رہا اور ملامت کرتا رہا، کیونکہ جو جرمن سپاہی اس کی رائفل کا شکار نہیں بنا تھا اس کا نام تھا ایڈولف ہٹلر، جو جنگ عظیم دوم کا سب سے بڑا سبب بنا۔ قسمت کا کھیل ہے دوستوں کہ جہاں پہلی جنگ عظیم کی شروعات ایک گولی کے چلنے سے ہوئی تھی، تو وہیں دوسری جنگ عظیم کا سبب ایک گولی کا نہ چلنا تھا۔ چلیے اب اگلی غلطی کی بات کرتے ہیں جو رشیا نے کی تھی، جب اس نے اپنے 17 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ایک علاقے کو محض $7.2 ملین میں بیچ دیا تھا، یعنی 1 اسکوائر
स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ $4.25 में। ये जिक्र है अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत अलास्का का, जो कि एक वक्त में रशियन इलाका हुआ करता था। सन 1867 ईस्वी में रशिया अपने इलाके अलास्का को एक बंजर और बेकार जमीन तस्वर करता था और यहाँ एक बड़ी फौज खड़ी ना करनी पड़े, इस वजह से ये इलाका अमेरिका को बेच दिया। लेकिन आज अलास्का नामी ये अमेरिकी रियासत दुनिया का मकबूल तरीन टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है, जबकि बहुत सी कीमती मादनियात भी इसकी जमीन तले दरियाफ्त हुई थी। रशिया में आज अलास्का की फरोख्त को एक इंतहाई संगीन गलती तस्लीम किया जाता है। अगली गलती ताल्लुक रखती है जापान की स्टॉक मार्केट से, कि जब सिर्फ एक जापानी यन में 6,10,000 शेयर्स बिक गए थे। तारीख़े आलम में ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी गलती कहलाती है। हुआ कुछ यूं, सन 2005 में जापान की मिज़ू कंपनी 6,10,000 यन में अपना एक शेयर बेचना चाहती थी, लेकिन स्टॉक ब्रोकर ने शायद रात में अपनी नींद पूरी न की थी, जिसकी वजह से उसने उल्टी फिगर दर्ज कर दी, यानी 6,10,000 शेयर्स सिर्फ एक यन में सेल पर लगा दिए। और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक स्टॉक एक्सचेंज में ये सौदा बिक चुका था, जो इस कंपनी के लिए $225 मिलियन के नुकसान का बायस बना। अब अगली गलती की बात करते हैं, जो जंगे अजीम दोम नाजियों की शिकस्त का सबब बनी। ये जिक्र है सन 1944 का, जब जर्मनी का फील्ड मार्शल रोमल इत्तेहादी अफवाज यूरोप की हिफाजत कर रहा था। 6 जून को इसकी बीवी का बर्थडे था, लिहाजा वो इसे मनाने के लिए मुहाज़े जंग से दूर चला गया और बदकिस्मती से उसी रोज फ्रांस और बरतानिया की मुत्तहिदा फौज ने नॉर्मंडी नामी साहली इलाके पर दावा बोल दिया। जब फौज का कायद ही मौजूद न हो तो फौज भला कैसे लड़ सकती थी। चनाचे नॉर्मंडी की शिकस्त दूसरी जंग अजीम में होने वाली नाजियों की सबसे बदतरीन शिकस्त कहलाती है। यूरोप भर में इस दिन को डी डे कहा जाता है। अगर फील्ड मार्शल रोमेल अपनी बीवी का बर्थडे किसी और दिन मना लेता तो शायद आज दुनिया की तारीख कुछ अलग और मुख्तलिफ होती। अब बातें हैं दुनिया की सबसे आखिरी लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती की तरफ, जिसके बायस 1.5 लाख के करीब मासूम जानें लुक़मा अजल बनी। यूं तो बहुत से मुमालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं, लेकिन इंसानी आबादियों पर एटम बम गिराए जाने पर 2 ही मिसालें मिलती हैं, जो जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए थे। लेकिन दोस्तों, ये दोनों धमाके भी एक इंतहाई संगीन गलती का शाखसाना थे, जो एक लफ्ज के गलत तर्जुमे की वजह से सरजद हुए। हुआ यूं कि जब जर्मनी शिकस्त खा चुका था और इत्तेहादी अफवाज दुनिया पर हावी हो चुकी थी और अमेरिका एटमी धमाकों पर भी तजर्बा कर चुका था, इत्तेहादियों ने जापान को सरेंडर कर देने का मशवरा दिया। सहाफियों ने जापान के प्राइम मिनिस्टर केंट एरो सुजुकी से इस बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने अपने जुमले में लफ्ज मोकोसत्सो का इस्तेमाल किया, जिसे जापान में आमतौर पर नो कमेंट या खामोशी के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मगरबी प्रेस ने इसका तर्जुमा इग्नोर या नजरअंदाज करने की सूरत में लिया और मगरबी ममालिक को लगा कि जापान ने इनकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया है। और महज 10 दिन बाद जापान पर एटमी हमले हुए, जिन्होंने लाखों अफराद को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।